بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، تمام دنیا سے آئے ہوئے 25 ممالک سے آئے ہوئے اوورسیز پاکستانیز کو اور باقی تمام شرکا کو میری طرف سے سلام۔ ایک تو یہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے دنوں کے بعد مجھے یہ پہننے کو ملا ہے، دل میں تسکین ہو رہی ہے۔ اچھا جی، 3-4 باتیں میں بڑی کوئکلی بات کروں گا، اس کے بعد ظاہر ہے سب پرائم منسٹر کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ سب سے پہلے پرائم منسٹر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان کے لیے ہمارے پہلے 3.5-4 سال میں کیا کیا جی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی، ان کے 10 سالوں میں ہماری جو ترسیلات آتی تھی باہر سے بیرون ملک پاکستانیوں کے پاس سے، اس میں 13.4 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ ہمارے پہلے 4 سال میں، پہلے 4 سال کے اندر 10 سال میں 13.4، پہلے 4 سال میں 14.8 ارب ڈالر کا اضافہ کر دیا ان لوگوں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ہم کیا کر رہے ہیں وہ بھی میں اس کے اوپر کوئکلی کرتا ہوں، لیکن دوسری چیز یہ ظاہر ہے اوورسیز پاکستانی، میں بھی باہر رہا ہوا ہوں، میں نے کینیڈا میں نوکری کی ہوئی ہے، تو سب سے زیادہ جو شدید خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے بارے میں کوئی اچھی بات سننے کو ملے، لوگ وہاں پر جو بات کریں وہ پاکستان کی کوئی تعریف کریں۔ میں نے چند چیزیں ذرا سا آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا بولتی رہی ہے دنیا، اس سے پہلے کیا بولتی تھی وہ آپ کو پتا ہے۔ ڈیلی مرر کی سٹوریاں، سرے محل کی سٹوری، کون سا لیڈر جو ہے اس کے چوری کے ہار نکل آئے، کس کے چوری کی کوئی پیلس نکل آیا، یہ خبریں لگتی تھی پاکستان کی۔ یا یہ خبریں لگتی تھی کہ کس طرح پاکستان کے لیڈر دوگلے ہیں، خود ہی ڈرون اٹیک کراتے ہیں اور خود ہی چپ کمرے میں کہتے ہیں کہ کر دو اور باہر آ کے کہتے ہیں نہیں کرو۔ اب کیا خبریں لگ رہی ہیں؟ میں نے صرف 3 ایریاز پہ کیے ہیں۔ سب سے پہلے اجازت، جس ایریا کے اندر سب سے زیادہ میں نے کام کیا بذات خود ڈائریکٹلی، لیکن پوری قوم کا وہ ایفرٹ تھا، کووڈ ریسپانس۔ ساری دنیا ایک ہی چیلنج فیس کر رہی تھی۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ ورلڈ اکنامک فورم اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دونوں کہتی ہیں کہ 5 دنیا کے بہترین ممالک جنہوں نے کرونا کا مقابلہ کیا اس کے اندر پاکستان شامل۔ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا صدر کہتا ہے کہ دنیا پاکستان سے سیکھ سکتی ہے۔ لیری سمرز، فارمر چیف ایڈوائزر ٹو دی یو ایس پریزیڈنٹ، کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے کورونا کا مقابلہ ویسے کیا ہوتا جیسا پاکستان نے کیا ہے تو $10 ٹریلین امریکہ کے بچ سکتے تھے اگر امریکہ پاکستان کی تقلید کرتا۔ بل گیٹس آئے تھے ابھی، سب کے جانے پہچانے، وزٹ کر کے گئے، واپس جا کے انہوں نے رپورٹ وہاں سے آئی اور پھر انہوں نے مجھے خط بھی لکھا۔ 2 ادارے انہوں نے وزٹ کیے، NEOC ہیلتھ منسٹری کا ہمارا فیصل سلطان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اور دوسرا NCOC۔ ان کے الفاظ میں انگریزی میں بتا دیتا ہوں، ان کے الفاظ ہیں کہ دونوں اداروں کو دیکھ کر I was blown away by the quality of work which is being done۔ دنیا کے کامیاب ترین لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنگ رہ گئے پاکستان میں جیسا کام ہو رہا ہے۔ انوائرمنٹ، بورس جانسن، یہاں پہ انگلینڈ کا بھی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، چیکو بھائی بیٹھے ہوئے، بورس جانسن کہتا ہے دنیا نے اگر سیکھنا ہے کسی سے، اگر کوئی دنیا میں مثال ہے کہ یہ انوائرمنٹ کی خرابی جو ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے، اس سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، تو دنیا کو عمران خان سے سیکھنا چاہیے۔ برطانیہ کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی انوائرمنٹل پروگرام ہمیں پاکستان کو فارسٹری کا گلوبل چیمپئن کہہ رہی ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کہہ رہا ہے 4 ملک دنیا میں اگر ہیں، اگر کلائمیٹ چینج میں سب سے بہتر کام کر رہے ہیں، پاکستان اس میں سے ایک ہے۔ احساس کا پروگرام، احساس کے پروگرام کو ورلڈ بینک کہتا ہے دنیا کے 3 بہترین پروگرام سوشل پروٹیکشن کے جو چل رہے ہیں، وہ اس کے اندر پاکستان کا احساس کا پروگرام ہے۔ لیکن اس میں سب میں کامن چیز کیا ہے؟ یہ 3 میں نے مختلف آپ کو مثالیں دی، یہ کامن چیز کیا ہے؟ کیونکہ یہ تمام جو فیصلے کیے گئے، چاہے وہ کورونا سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، یا یہ احساس کا پروگرام کیسے چلانا ہے، یا یہ ماحولیات کے ساتھ کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے، یہ فیصلے ملک کا وزیر اعظم نہیں لے رہا، یہ فیصلے ملک کا ایک لیڈر لے رہا ہے جو اپنے اگلے الیکشن کو نہیں دیکھ رہا، آنے والی نسلوں کو دیکھ کر فیصلے کر رہا ہے۔ ہم نئے پی ایم صاحب، جب میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ہم سعودی عربیہ گئے جی، پہلا ہمارا وزٹ تھا سعودی عربیہ۔ میں نے وہ فون کیا روم سروس سے، میں نے چائے منگائی تو پتہ چلا نیچے
کوئی شہباز گل کے گرائی ہوں گے، فیصل آبادی 2 لڑکے پہنچ گئے جی اوپر چائے لے کر. وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے پچھلے 2 دن سے، ورنہ جب بھی پاکستان سے کوئی آتا تھا نا جی تو وہ سب ہمیں یہاں پہ عربی لوگ کہتے تھے کہ کچھ اور آ گئے. سر 2 دن سے سب لوگ بول رہے ہیں کہ یہ اچھے اور دیانتدار لوگ آئے ہوئے، ان کا چہرہ آپ کو دیکھنے کا قابل تھا. اچھا سر تیسری چیز پہ آتے ہیں، تھوڑا سا آپ کے لیے، کیونکہ آپ ملک سے باہر رہتے ہو، مجھے پتا ہے کہ دل آپ کے ادھر ہی دھڑکتے ہیں، لیکن جسٹ ریمائنڈر، موٹی موٹی چیزیں اچیو کیا ہے. یہ فیصل جاوید کہہ رہے تھے کہ 30 سال کا گند ابھی صاف نہیں ہوا ہے. فیصل جاوید صاحب بہت گند صاف ہو گیا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی عمارت بن گئی ہے. کچھ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. میں نے آپ کو ترسیلات کا بتایا، اب یہ ذرا سنیں ایکسپورٹس کا. یہ آپ ہی کے ملکوں کے اندر جا رہی ہے جہاں پہ آپ رہتے. یہ سن جو میری بات سنتا ہے وہ سن کے حیران اور پریشان رہ جاتا ہے. 10 سال پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، 10 سال میں ہماری تمام ایکسپورٹس کے اندر اضافہ گڈز اینڈ سروسز کی 6.6 ارب ڈالر. 10 سال میں 6.6 ارب ڈالر. صرف اس سال 2021-22، ابھی ہم کورونا سے پورے باہر نہیں نکلے ہیں، ابھی IMF کے پروگرام کے اندر ہم ہیں. 10 سال میں 6.6 ارب ڈالر، اور صرف اس سال میں ہماری برآمدات میں اضافہ 7.5 ارب ڈالر ہونے جا رہا ہے. 10 سال ایک طرف اور عمران خان کا 1 سال ایک طرف. ہماری بہت سارے آپ لوگ جو ہیں، آپ بھی علاقے، آپ کے گاؤں ہوں گے دیہی علاقوں کے اندر، 5 بڑی فصلیں ہوتی ہیں پاکستان کی. پچھلے 2 سال کے اندر 5 میں سے 4 فصلوں کی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصلیں، گندم، چاول، گنا، مکئی، چاروں کی ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں پچھلے 2 سال کے اندر. IT ایکسپورٹس آج کل کے نوجوانوں کے لیے کرٹیکل، پچھلے 15 سال سے سن رہے ہیں بڑا پوٹینشیل ہے، وہ پھنسی ہوئی 1.1-1.2 بلین ڈالرز. پچھلے سال 47% اضافہ ایکسپورٹس کے اندر IT کی، اس سال اس کے اوپر مزید 33% اضافہ. نیا پاکستان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جی، کل میں نے آپ کے ساتھ میں نے آپ کو تفصیل میں سمجھایا تھا کہ پاکستان کس دورائے پہ کھڑا ہوا ہے اور کیوں پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. بڑی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا. مختصر میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میں تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا. ہم مشکل ملک کے اندر رہتے ہیں، بے تحاشا چیلنجز ہیں، خطرناک خطے میں رہتے ہیں. ہمارے دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم سے 6 گنا بڑا دشمن جو ہے وہ ہمارے دروازے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس ملک کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، ان چیلنجز سے مقابلہ کرنا ہے، تو اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ قوم متحد ہو. پورے پاکستان میں گوادر سے لے کے خنجرات تک، آپ چارسدے سے چلے جائیں کراچی تک، ایک لیڈر ہے جو پاکستان کو سیاسی طور پر اکٹھا کرتا ہے، جس کے نام کے اوپر ہر پاکستانی لبیک کہتا ہے، وہ عمران خان ہے. باقی سارے کے سارے ریجنل لیڈر ہیں، کوئی قومی لیڈر نہیں ہے. دوسری چیز جیسے میں نے کل بتایا تھا، میں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کتنے سالوں کے بعد ہوا ہے، اور میں آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک ایسا نیشنل لیڈر آیا ہے جو ریاست کے تمام ستونوں کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. فوج بھی چیلنجز کے اندر مدد کر رہی ہے، سپریم کورٹ بھی ساتھ کام کر رہا ہے. کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. کیونکہ عمران خان کی کوئی چوری نہیں ہے جس کو اس نے چھپانا ہے. اس لیے انہوں نے اداروں کو کمزور نہیں کرنا، اداروں کو مضبوط کرنا ہے. تو آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر ہر شخص کو ملک کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی پیدا ہوتا ہے جس کی ملک کو ضرورت ہے، اور آج پاکستان کو عمران خان کی ضرورت ہے. میں آخر میں وزیر اعظم صاحب ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں. آج سے 10-11 سال پہلے جب آپ مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنی زندگی، بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اس کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ آؤں، تو مجھے یاد ہے ایک میسج آپ نے بھیجا اور آپ نے کہا کہ اسد تمہیں ایک بڑے چیلنج کی ضرورت ہے. آج خاص طور پہ جس دن سے یہ عدم اعتماد آئی ہے، میں پہلے سے زیادہ کنونس ہوں. اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بڑا پلان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا کیا ہے. تو آپ کے لیے اور تمام سننے والے پاکستانیوں کے لیے، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں، آپ کے لیے پیغام بڑا سادہ سا ہے. گھبرانا نہیں ہے. کیوں نہیں گھبرانا؟ کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب عمران. ٹھیک کرے گا سب کپتان، نیا بنے گا پاکستان.